اخفش ایک پیر سے مفلوج ہو گئے تھے. کسی نے کہا بھئی آپ کی صحت تو ٹھیک تھی, یہ پیر لٹک کیوں گیا, یہ آپ کا پیر فالج زدہ کیوں ہو گیا؟ کہنے ماں کی بد دعا ہے. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کے پیر میں رسی باندھ دی, وہ چڑیا ایک بل میں چلی گئی. میں نے اسے باہر نکالنے کے لیے جب رسی کھینچی تو وہ باہر نہیں آ رہی تھی, تو میں نے جھٹکا دے کے جب کھینچی تو وہ ٹانگ اس کی باہر آ گئی, چڑیا باہر نہیں آئی. تو میری ماں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا تیری ٹانگ بھی ایسی ہو جائے, تیرا پیر بھی ایسے ہی ہو جائے. اور کہا وہ میری ماں کی بد دعا ہے جو اب آخری وقت میں میرا پیر ایسا ہو گیا. شاہ جی میں ایک بہت بڑی شخصیت, میں کئی شخصیتوں کے آپ کو نا بڑے اعلیٰ اگزامپلس دے سکتا ہوں. جہاں پہ حکیم صاحب کے ساتھ گئے, وہاں پہ خاتون کا جو بیٹا تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا اور بڑا فیمس آدمی تھا. تو اس نے بڑا چھپ چھپ کے کہا کہ دیکھیے آپ میرے بیٹے کو میں نے اس سے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس آئیں, آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی. اس نے کہا نہیں میرا بیٹا جو ہے, میں نے اس کی ممتا میں بھی وہ غربت دیکھی, بیٹے کی محبت کی غربت تھی کہ خدا کی قسم میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ معاملہ صرف عام لوگوں تک کا نہیں ہے. مذہبی شخصیات, صبح 3 بجے ایک ماں میرے گھر آ گئی, میں نہیں اس کو جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ آپ کی لوکیشن میرے پاس تھی, فون سے نا کہیں اس کا نمبر بیٹے سے شیئر ہوا ہوگا تو کہیں میری لوکیشن اس کے پاس تھی. تو وہ رکشے میں بیٹھی آ گئی, کیا ہوا جی؟ بیٹے نے نکال لیا. بیٹے کے پرابلم کیا تھا کہ باقی بھائیوں کو بھی نہیں حصہ دیا, باقی بہنوں کو بھی نہیں حصہ دیا, تو بیٹوں کو میں حصہ دینا چاہتی ہوں. کتنی زمین, کنال زمین, مربوں میں سے مربع زمین ہے تو کنال دے دوں تاکہ یہ لوگ بھی روٹی دال کھا لیں. تو اس نے کہا آپ نکل جائیں. وہ نکل گئی. اب 3 بجے جب ایک خاتون آپ کے گھر آ جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ خود بھی تو خوف میں جائیں گے نا. بچوں کو سب کو بلا کے الٹیمیٹ سینیریو میں بلقیس آپا کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا بلقیس آپا آپ مشورہ دیں کہ کیا کروں میں ان کے لیے. تو انہوں نے مجھے خیر اکبر چوک میں بتایا کہ اکبر چوک میں یہاں لے جائیں تو وہاں کمرہ ان کو دے دیں. اور انہوں نے مجھے بات بڑی اچھی سمجھائی. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اگر تم اس کو فلیٹ لے دو گے کہیں تو تم اس کے پاس روز تو نہیں جایا کرو گے. میں نے کہا آپ درست کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا جس دن یہ مر گئی اور تم 7ویں دن گئے تو اس کو غسل کون دے گا؟ وہ تو کیڑے پڑ جائیں گے. تو ایسا کرو کہ تم اس کو وہاں رکھ دو تاکہ اس کا پتہ تو ہو نا. تو وہاں اس کمرے میں رکھا. جو ہی اس کی ڈیتھ ہوئی اور اطلاع ہوئی تو سارے رشتے جو تھے وہ واپس قائم ہو گئے. اس میں کوئی مطلب کوئی ذات پات بچی نہیں ہے کسی کی, چاہے وہ امیر آدمی ہو, چاہے غریب ہو, چاہے مذہبی ہو, چاہے غیر مذہبی ہو. بلال بھائی جس کے پاس جائیداد ہے نا, ماں کے پاس ہاں چیزیں ہیں اور وہ یعنی زور میں بھی تھوڑی, تو اس کی عزت ہے. تھلے لگے ہوتے ہیں بچے سارے کے سارے. لیکن جس کے پاس جائیداد ہے اور وہ کمزور ہو گئی ہے تو وہ مانگ لیں گے, نچوڑنے میں لگے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کسی طریقے سے مارو پیٹو اور جائیداد ہتھیار لو. یہ بڑے ایک عجیب سا شاہ جی زندگی کے اندر وراثت نہیں دے دینی چاہیے, یا مرنے کا انتظار ہی کریں کہ بعد میں لڑیں پڑیں جو مرضی کریں؟ نہیں دینی چاہیے. اگر پہلے دے دیں. اچھا ان کا تجربہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دینا, نہیں دینی چاہیے. اس میں کیا ہوگا پھر تو اتنی لالچ بھی نہیں رہے گی. یہ لالچی ہی صحیح, پھر تو لالچ بھی ختم ہو گئی. نہیں کرنا چاہیے. شاہ جی آپ کی والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. آپ ان کے ساتھ کیسا رابطہ کیسا رکھتے ہیں, تعلق کیسا رکھتے ہیں؟ میں ویسے تو سب سے پہلے تو کوتاہیوں کا اقرار کروں گا. ہم ماں کا تو بدلہ اور ماں کے جیسا تو ہم رابطہ نہیں رکھ سکتے, لیکن میں ان کے لیے ضرور کہوں گا کہ ہر آئے دن تقریباً ہر روز ان کی طرف سے ایک رابطہ ہوتا ہے, کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. کبھی میری اہلیہ سے میری پوری کوشش ہوتی ہے میں ان سے بات کروں, اور ایک ان کا اپنا نمبر ہے جس پہ ہم فون کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ رہتی ہیں ہمارے آبائی شہر خیرپور میں زیادہ تر. پھر ہمیں انہیں بہت اچھا دل ان کا نہیں وہاں سے ہٹتا, نکلنے کو نہیں ہے کیونکہ مدتوں سے رہ رہی ہیں وہاں, خواتین ہیں وہاں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, پاندان ہیں, اور صاحب ایک بیٹھک لگی ہوئی ہے, اور کوئی 2 جا رہے ہیں وہ تو زندگی ہے. جی ہاں, وہ ایک آبائی علاقے جو ہوتے ہیں. اگرچہ ان کی پیدائش ہندوستان اجمیر شریف کی ہے, اور وہ 47 میں جب ہم لوگ آئے, ہمارے بڑے آئے تو اس وقت ایک لمحہ معافی کے ساتھ مجھے امانت کسی کی یاد آ گئی. اجمیر کا ذکر کیا تو اجمیر سے سرور صاحب کا فون آیا تھا جو کہ ان کی گدی پہ بیٹھتے ہیں, اور سرور صاحب نے ہم سب کو دعائیں بھی دیں اور آپ سب کو سلام بھی پیش کیا. سرور صاحب کی یہ امانت تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی. اجمیر شریف سے پرسوں ان کا کال آیا تھا. جی میں جا چکا ہوں زیارت کے لیے, اور سرور صاحب بڑے میرے کرم فرما ہیں, اللہ ان کا سایہ بہت دیر تک تعدیر رکھے.
ان پیروں میں سے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور آواز بھی بلند کرتے ہیں حق کی خاطر، ہمیشہ حقوق کی لوگوں کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. تو والدہ پھر جب کبھی میری طرف سے وہ ہوتا ہے کوئی حالات، کبھی کوئی، تو فوراً فون آئے کہاں ہیں یہ، کہاں پہنچے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور میں ہر سفر پہ جانے سے پہلے ان سے آخری بات ان سے کرتا ہوں، یعنی سارے لوگوں سے بات کر کے، والد سے بات کر کے، والد اور دونوں ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اور پھر آخر میں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو دعائیں ہیں نا وہ بتا دیر تک میرے ذہن میں رہیں. اور اگر ایک دفعہ کہہ دوں کہ ہم انہیں باجی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ماموں اور سب ساتھ رہتے تھے. بڑا خاندانی کام ہے یہ، بڑا خاندانی کام ہے یہ، اہل زبان میں خاص طور پہ جی تو بڑا خاندانی کام ہے یہ حیا کا مقام ہے. یہ میں نے لکھنوی لوگوں کے ساتھ رہتے سیکھا، وہ ماں کو ماں بھی نہیں، حیا میں باجی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب باجی کو ہم بات کرتے ہیں تو باجی کہتی ہیں کہ اگر کہتے ہیں باجی دعا کیجیے گا تو کہتے ہیں دعائیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے تو ساری دعائیں ہیں، اور تم دعا ہو، اور بہت اچھے اچھے الفاظ. حکیم طاہر صاحب آپ کا کیسا تعلق ماں سے؟ دیکھیے ہمارا تو بڑا اللہ تعالیٰ نے بہت وہ سعادت دی کہ ہمارے والد کے وصال کے بعد تقریباً 25 سال وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں. اور جس دن والد صاحب کا وصال ہوا تھا، جو دن تھا، جو تاریخ تھی اور جو وقت تھا، وہ سب کے سب ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، ویسے ہی نصیب کیا. بالکل 7 شوال تھی اور صبح صادق کا وقت تھا، اور نماز جنازہ ہمارے والد کی بھی جو ہے عصر کے وقت ہوئی، ان کی بھی عصر کے وقت ہوئی، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ 25 سال جو ہے رہیں. اور میں جب 1989 میں پاکستان حج میڈیکل مشن میں گیا تھا تو وہاں سے میں چونکہ اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ کا تو سسٹم تھا نہیں، تو وہ کوائنز جو ہیں وہ ڈال کر آپ بات کرتے تھے، تو میں کوائنز جو ہے بہت سارے لے کر اپنے ساتھ کھڑا رہتا تھا اور گھر پر کہہ دیتا تھا کبھی ان کے والدہ کو بلا کے رکھیں، میں ان سے بات کروں گا. اور میں جب تک وہ بات کرتی تھی میں اس وقت تک جو ہے ان سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کہ ہم نے ان کی جو ہے خدمت کا اللہ نے موقع دیا. ہم وہ جنت ہوگی نا جب، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ابھی ہم کلام کی طرف جائیں گے. ماں باپ ہوں گے جنت میں ایک درجے پہ. یہ بچے جو پیچھے بیٹھے نا، یہ ذرا غور سے سن لو. تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کی اولاد کہاں ہے، تو اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، تو اللہ کہے گا وہ ہیں تو جنت میں لیکن وہ نچلے درجوں پر ہیں. تو کہیں گے اللہ سے کہ اللہ تو پھر ہمیں نچلے درجوں میں کرتے ہیں. ماں باپ کی قربانی وہاں بھی نہیں جائے گی، لیکن اللہ سے بڑی ماں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، تم یہی ٹھہرو، میں تمہارے بچوں کے درجوں کو بڑا کرتا ہوں. یہ جو ماں باپ ہیں، ان کی رحمت، ان کی برکت، ان کی ممتا، ان کی بپتا آپ وہاں بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے، یہ بات کہ وہ ان کو ان کے درجات میں بلند کر دیں گے. بسم اللہ. ماں کی ہستی کو سلام پیش کرتے ہوئے جناب خدیجہ الکبریٰ کی شان میں کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. کیا